وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیے. درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو. تو صلاۃ کا معنی بھی رحمت ہی ہوتا ہے. یا اللہ تو اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما. تو پڑھیے بآواز بلند. نہ یا کا کوئی فرق ہے نہ کوئی اور کا. ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. نماز میں وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو یہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ الصلاۃ رحمت، السلام سلامتی، علیکہ آپ پر، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبرستان جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے خود سکھائی ہے. اگر عام قبرستان میں جا کے عام قبر والے ایمان والے کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو نبی پاک کی ذات تو امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کی سردار ہے. تو ان کے لیے اگر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو نبی پاک نے فرمایا اعرفہم اہل الصلاۃ اہل محبتی، کہ جو محبت کے ساتھ میرے پر درود پاک پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. بعض اوقات فرشتے پیش کرتے ہیں، بعض اوقات آپ خود سنتے ہیں. یہ آپ کے پڑھنے پہ ہے. اگر محبت سے پڑھیں گے، کسی کو پکاریں گے تو خود سنے گا. اگر آپ محبت سے نہیں، بے توجہی سے پڑھیں گے تو فرشتے آپ کا نامہ اعمال پیش کریں گے. تو محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جس مرحوم و مغفور کے لیے یہ محفل سجائی گئی، ایصال ثواب کا پروگرام کیا گیا، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سب کہہ دیجئے آمین. بخشش کی دعا میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں جو بھی پڑھوں گا، قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا یا حدیث پاک پڑھوں گا، اس کا ترجمہ آپ کسی مذہب مسلک کا بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو بعد میں آئیں گے ایمان والے قیامت تک، صحابہ کے بعد فرمایا جو آئیں گے ایمان والے، یقولون وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہماری بخشش فرما، اغفر لنا ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. موبائل بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، مہربانی ہوگی. سماعت فرمائیں. تو اپنے لیے بخشش مانگنا، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگو. پھر فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا
الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے مراد صحابہ جو مہاجرین تھے اور انصار تھے جنہوں نے ہجرت کی اور جو مدینہ شریف میں پہلے سے ہی موجود تھے وہ مراد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی قیامت تک جو لوگ آئیں گے جو صحابہ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ قیامت تک آتے رہیں گے اور اپنے جو پچھلے مسلمان گزر چکے ہیں ان سے پہلے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن پاک کا معنی ہے، سورہ حشر ہے۔ آپ اس میں جو آیت اٹھا کے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، کسی فرقے کا کسی مسلک کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوگا، لفظ میں کوئی ایک آدھا فرق ہو، مفہوم یہی ہوگا کہ جو ایمان والے بعد میں آتے ہیں وہ پہلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، جو ایمان والے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ پتہ چلا کہ بخشش کی دعا کرنا ایمان کی قرآن کی روح سے جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی، یہ جائز ہے اور اللہ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور آج ہم بھی اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے زندہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، حتیٰ کہ تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ترجمہ، اس کے بعد احادیث کی طرف آؤں گا۔ ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے لیکن شومیہ قسمت ہمیں دین کی تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی تعلیم چاہیے جو نوکری دے، سائنس ڈاکٹر بنائیں گے بچے کو یا کوئی اور کورس کروائیں گے، سول انجینئر، دین کی تعلیم نہیں ہم دیں گے۔ اس لیے آج ہمارا دین کمزور ہے، یہود و نصارہ ہم پہ غالب ہیں، ان کے کہنے پہ لگ کے ہم نے دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کی، صرف دنیاوی بھی کرنی چاہیے لیکن دین کو اولاً ترجیح اگر ہم دیں گے تو پھر ہمارا اسلام اور ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا۔ دینی تعلیم کو چھوڑ دیا اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ جب یہ تصور ہو پھر بندہ پڑھے ہاتھ باندھ کے تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کے جب پڑھے گا سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو کتنا سرور ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ پچھلی عمر میں سیکھا نہیں جاتا، یہ بھی ایک مقولہ مشہور ہے جی اب کچھ یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے فرق پڑتا ہے لیکن یاد ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ کی بات ہے، بہت سے بزرگوں سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پچھلی عمر میں بھی اگر ہم کچھ یاد کرتے ہیں تو فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دینی کتابیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، علماء کی تقریریں سنیں، اور دیکھیں نا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تو فلم دیکھ لیتے ہیں 3 گھنٹے کی، جب کسی کوئی تقریر کا کلپ آ جائے، تلاوت آ جائے تو فوراً اس کو اوپر کر دیتے ہیں، 1 منٹ بڑی مشکل سے اس کو سنتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا رجحان جو ہے یہ غلط ہے، ہمارا تصور غلط بن چکا ہے، شیطان کے فریب اور چال میں ہم آ چکے ہیں، ہم شیطان اور نفس کے قابو آ چکے ہیں، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے، یعنی روح کو ایمان کی طاقت مہیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حدیث پاک پڑھیں گے تو پھر ہمیں ایمان اور اسلام کی طاقت نصیب ہوگی۔ فرمایا ربنا اغفر لی، ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، توجہ ہے نا، سبحان اللہ کہہ رہی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، یا اللہ تو میری بخشش فرما، والی والدی، میرے والدین کی بخشش فرما۔ اور یہ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں یہ ہر چیز کی طرف اشارہ دیتے ہیں اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ پہلے فرمایا اغفر لی، میری بخشش فرما، والی والدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بندے کی اپنی ذات کے بعد جو سب سے پہلی ذات ہے وہ والدین کی ہے۔
اپنی ذات کے بعد جو سب سے ترجیحاً پہلی ذات ہے وہ والدین کی ہے، اولاد بعد میں ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، والی والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور پھر اس کے بعد تمام ایمان والے جو قریب ہیں درجہ بدرجہ، یا اللہ سب ایمان والوں کی بخشش فرما۔ یہ قرآن ہمیں دعا سکھاتا ہے کہ بخشش کی دعا کرنا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ زندہ کے لیے ہے مردہ کے لیے نہیں ہے تو وہ اس آیت میں مجھے لفظ نکال کے دے دے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ زندہ کے لیے ہے کہ مردہ کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کوئی وہ لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی مطلقاً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، چاہے کوئی فوت ہو گیا چاہے وہ زندہ ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پابندی اور قید نہیں ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور تمام ایمان والوں کی بھی بخشش فرما۔ تو یہ بخشش کی دعا کرنا، چاہے کوئی زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ اب جب مرنے والا مر جاتا ہے تو ہم فوراً اس کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے بعد جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں سب دعاؤں کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز کی کاپی اٹھا کے اس میں یہی ہوتا ہے، یا اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما، یا اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما۔ تو پتہ چلا احادیث سے، قرآن پاک سے، کہ بخشش کی دعا کرنا اپنی فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے اور حدیث پاک کی بھی تعلیم ہے۔ اور اب ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو۔ مالی وہ ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ کر کے کچھ خیرات کی جائے، اور بدنی وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے بدن کے ساتھ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادات کا ثواب میت کو پہنچنا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ کہہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سبحان اللہ کہتے رہیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، میں پاس نہیں تھا، میں اگر پاس ہوتا تو میرا گمان ہے کہ وہ مجھے وصیت فرماتی کہ میرے لیے بیٹا کوئی صدقہ اور خیرات کرو۔ میں پاس نہیں تھا لہذا وہ وصیت نہیں کر سکی، تو اب اگر ان کی طرف سے میں اپنی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں ان کے وصیت کے بغیر، کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ اَيَنْفَعُهَا، کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں تیری والدہ کو جو تو خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، اس کا نفع پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں ملال ہو تو اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ جو واضح حدیث پاک اور واضح قرآن پاک کی آیت دیکھ کر بھی نہ مانے، اس کا کوئی علاج نہیں، وہ اپنا علاج خود ہی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی سمجھا سکتا ہے۔ جیسے نہ ماننے والے نہیں مانتے، ماننے والے مان جاتے ہیں۔ سرائکی میں کہتے ہیں کہ منو نہیں مان ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مان لینا بڑی گل ہے۔ تو مان لینا ہی ایمان ہے۔ تو جس کو توفیق ہوتی ہے، جس کا دل اچھا ہوتا ہے، جس کے دل میں نور ہوتا ہے، جس کے دل میں صفائی ہوتی ہے، وہی بات کو مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا بد نصیب ہوتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نبی پاک ان پڑھ تھے، نبی پاک ان پڑھ تھے، معاذ اللہ۔ اگر نبی ان پڑھ تھے تو کلمہ کیوں پڑھا تم نے؟ کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ تو ایک التزامی جواب ہے، لیکن اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، محبوب نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تعلیم عطا فرمائی۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی کوئی تعلیم نہیں۔ ہر جہان، سارے جہان کا ہر علم قرآن میں موجود ہے۔ یہ بھی قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ قرآن میں ہر خشکی اور طری کا علم ہے۔ تو جب قرآن میں ہر علم ہے، چاہے وہ غیب ہو چاہے وہ ظاہر ہو، تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو الرحمن علم القرآن، قرآن سکھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے محبوب کو سارے غیوب بھی عطا فرما دیا اور تعلیم بھی عطا فرما دی۔ اور
کچھ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک نے زندگی میں ساری میں نہیں لکھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ آپ نے لکھا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. صرف کیا ہے، دل میں بغض ہے، دل میں بغض ہے نبی پاک کا، نعوذ باللہ شیطان کی وجہ سے. دل میں جب بغض ہے اس لیے نہیں مانتے. حالانکہ اسی قرآن پاک کی سورت میں، سورہ الگ میں توجہ ہے نا، سبحان اللہ کہہ دیجیے. اسی سورہ الگ میں جس کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی ان پڑھ تھے، اسی میں اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم. واضح الفاظ موجود ہیں، ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. 30واں پارہ ہے، سورۃ العلق ہے. یہ 20ویں سورت ہے آخر کی طرف سے، سورۃ العلق ہے اور 30واں پارہ ہے. اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی ہے، دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، یہ تو کم از کم یاد ہوگی ہر مسلمان کو. فرمایا اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. میرا یہ انداز نہیں ہے تقریر کرنے کا، صرف علم کی وجہ سے میں اس طرح ایسا سے کر رہا ہوں، ورنہ میں تو سبحان اللہ کے علاوہ آگے تھکوا دیتا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. فرمایا اے محبوب اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے